الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. صدق اللہ العظیم. عزیز دوستوں اور بزرگوں، سورہ فاتحہ آیت نمبر 3، اس کا دوسرا مفہوم اور سیشن نمبر 4 ہے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ فرماتے ہیں کہ تمام تعریفیں بدلے کے دن کے مالک کے لیے ہیں. علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ وہ بدلے کا دن یعنی قیامت کا دن، میدان محشر اتنا خوفناک ہوگا، اتنا ڈراؤنا ہوگا کہ ایسا دن نہ پہلے آیا نہ اس کے بعد کبھی آئے گا. اور اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی تمام مخلوق کا حساب کتاب فرمائیں گے، اپنے پورے وجود کے ساتھ وہاں پر آئیں گے. اس لیے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے خاص کر دی. یہ خصوصیت ہے، اس لیے خاص فرمائی. حساب کتاب کا دن آئے گا، حساب کتاب ہوگا، مگر دنیا میں کچھ مذہب کے لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ حساب کتاب نہیں ہوگا. اہل ہنود ہیں، ہندو، وہ کہتے ہیں کہ انسان پیدا ہوا، مر گیا، اسے جلا دیا، ختم، اب آگے کچھ بھی نہیں. اس کے بعد اہل یہود ہیں، یہودی زائونسٹ، وہ تو کہتے کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، کہ ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کے محبوب پسندیدہ ہیں. تو وہ یوں کہتے کہ حساب کتاب ہوگا، مگر چونکہ ہم اللہ کے محبوب بندے ہیں تو اللہ اس محبوبیت کی وجہ سے ہم نے کتنے بھی گناہ کیے ہوئے ہم کو چھوڑ دے گا. یہ یہود کہتے ہیں. مسلمان کہتے ہیں وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا، کہ ہر ایک کو ان کے اعمال کے حساب سے آخرت میں میدان محشر میں درجے ملیں گے. وَلِيُوَفِّيَهُم مِّمَّا عَمِلُوا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے اعمال کا ان کو پورا پورا دے دے گا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان میں ذرہ برابر بھی اللہ کمی نہیں کرے گا یا زیادتی نہیں کرے گا. یہ اہل ایمان کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے گا. مثلا اس نے گناہ کیے ہیں، بخشش کرا کر جنت میں گیا تو جنت کا 3rd قسم کا درجہ ملے گا. کہتے ہیں نا کہ سب سے گنہگار آدمی کو اتنی چھوٹی جنت ملے گی جو ایک مصلے کے برابر ہوگی. اس سے تھوڑا اعلیٰ کیٹیگری ہے تو جنت الماوا ملے گی، اور اعلیٰ کیٹیگری ہے تو جنت الفردوس ملے گی. تو سب کے درجات کیا ہے؟ الگ الگ. لیکن حساب کتاب ہوگا، اللہ حساب کتاب فرمائیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حقوق میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب لیں گے. اللہ سب سے پہلے یہ پوچھیں گے کہ بتا کیوں فجر میں سو جاتا تھا، نماز کیوں نہیں پڑھتا تھا؟
اسی لیے علامہ سعدی فرماتے ہیں روز محشر کے جاں گداز بود اولین پرسش نماز بود، کہ میدان محشر جان پگھلانے والا ہوگا تو اس وقت بھی سب سے پہلی پوچھ پرچھ کس کی ہوگی؟ نماز کی۔ اللہ نماز کے بارے میں پوچھے گا۔ حدیث میں آیا کہ اللہ حقوق العباد، بندوں کے حقوق میں سے سب سے پہلا سوال جو پوچھے گا وہ قتل کے بارے میں پوچھے گا کہ بتا تو نے فلاں آدمی کو، عورت ہے یا مرد ہے، کیوں قتل کر دیا؟ قتل کے بارے میں سوال۔ تو معلوم ہوا سوال ہوگا، اللہ پوچھے گا، اور اللہ کی پوچھ پرچھ سے کوئی نہیں بچ سکے گا۔ اسی لیے بڑا خطرناک دن ہوگا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ لوگوں کو جب اٹھایا جائے گا تو لوگ ننگے بدن، ننگے پاؤں، بغیر ختنہ کیے ہوئے اللہ کی طرف دوڑیں گے، جسم پر لباس نہیں، جیسے تم دنیا میں آئے اللہ اسی طرح دوسری مرتبہ تمہیں اٹھائے گا۔ جسم پر لباس نہیں، پیروں میں چپلیں نہیں، اور تمہاری ختنہ بھی نہیں ہوئی تھی جب تم پیدا ہوئے تھے، جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تب بھی تمہاری ختنہ نہیں ہوگی۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ الرجال والنساء ينظرون بعضهم الى بعض، یا رسول اللہ سب ننگے ہوں گے تو پھر مرد عورتوں کے حصے کو دیکھیں گے، عورتیں مردوں کے حصوں کو دیکھیں گی، شرم تو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیاری عائشہ اتنی ہما ہمی، اتنا ٹینشن اور اتنا فکر والا دن ہوگا کہ انسان کو اپنے جسم سے زیادہ اللہ کی طرف دھیان ہوگا۔ کسی کو اتنی مہلت اور فرصت ہی نہیں ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کے بدن کے حصوں کو دیکھے کہ اس کے بدن پہ کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس کے ران پہ کچھ ہے کہ نہیں ہے، اس کے کان اکھے ہے کہ نہیں۔ جیسے آج ہم فرصت علی خان ہیں، آج ہم میاں بھائی کیا ہے، فرصت علی خان ہیں۔ رات کو دیکھو تو موبائل لے کر چوراہوں پر بیٹھے ایک دوسرے کی غیبت کر رہے، اس کے بارے میں پوچھ رہے یہ کیسا ہے، اس کا کیسا چلتا ہے۔ ارے اللہ کے بندے تیرا کیسا چلتا ہے وہ بتا، تیری نماز ہو رہی ہے، تو بیوی کے ساتھ اچھا ہے، تو گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے، تو سگے والوں کے ساتھ اچھا ہے، تو کیسا ہے اپنے معاشرے اور سوسائٹی کے ساتھ، اس کی فکر نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ وہاں تو دھیان حساب کتاب پر ہوگا، ایک دوسرے کو دیکھنے کی فرصت کہاں۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا، اور بخاری شریف میں حدیث بھی ہے، حضرت عائشہ راویہ، حضرت ابو ہریرہ راوی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو میدان محشر میں بھول جائے گی، اتنی ہولناک ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور کہتے ہیں کہ پریگننٹ عورت اپنے بچے کو اسی وقت جنم دے گی اور اس کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے بچہ جنم دیا، اتنی ہولناک ہے۔ آگے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ یہ میدان محشر اتنا ہولناک اور اتنا خوفناک ہوگا کہ ہر انسان اپنے اعمال کے حساب سے پسینوں میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ تو روایت میں آیا کہ کوئی تو ٹخنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا،
کیونکہ اس کی بدعمالیاں ٹخنوں جتنی کم ہوگی تو ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی تو گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، کیونکہ اس کا پرسنٹیج بدعمالیوں کا گھٹنوں تک ہے، اور کوئی تو ایسا ہوگا کہ وہ اپنے سینے تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایسے بھی لوگ میدان محشر میں ہوں گے کہ وہ اپنے منہ تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں، پسینے میں بدبو ہوتی ہے، سڑان ہوتی ہے، خوشبو نہیں ہوتی، اس میں ڈوبا۔ اور کوئی ایسے ہوں گے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں توبہ کرتا ہوں کہ وہ اپنے کانوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے، کان تک پسینہ اس میں ڈوبے ہوئے۔ اور سورج، اب آپ کہو گے کہ اتنا پسینہ کیسے ہو جائے؟ تو حدیث میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سورج 1 کلومیٹر زمین اور سورج کے درمیان 1 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہوگا، فاصلہ ہوگا، اتنا قریب سورج ہو جائے، ایسی ہولناکی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ اس وقت حساب کتاب فرمائے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک سے آ کر کے بلا کر کے پوچھیں گے بتا میں نے تجھے علم دیا تھا، لوگ تجھے عالم کہتے تھے، قاری کہتے تھے، مفتی کہتے تھے، بتا تو نے اس علم کا کیا کیا؟ تو وہ کہے گا کہ بھئی یا اللہ میں نے تو علم سکھا، لوگوں کو سکھلایا، عمل کیا، کہ نہیں تو جھوٹ بولتا ہے، سب جھوٹ ہے، تو نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ اس علم سے تو پیسہ کمائے، سو تو کما چکا، تو نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ اس علم سے لوگوں کو الو بنائے، دھوکہ دے، سو تو دے چکا، تو نے اس لیے علم سیکھا تھا کہ اس علم کے ذریعے تو لوگوں میں مشہور ہو جائے، جا تجھے شہرت مل گئی، تو بلبل گجرات ہو گیا، تو سندل گجرات ہو گیا، سب تجھے مل گیا، اب یہاں پر تیرا کوئی حصہ نہیں، اسے جہنم میں ڈال دیا۔ اسی لیے کہا کہ بڑا خوفناک ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم ہے آرام سے جائے گا، سب ٹینشن میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مال والے کو بلائے گا، مال والے سے 2 سوال ہوں گے، بتا کہاں سے کمایا اور بتا کہاں پر خرچ کیا، سب سنگل سوال میں پتیں گے، یہ بیچارہ 2 سوال کے جواب دے۔ کہاں سے لایا، وہ کہے گا کہ میں ادھر سے لایا، اللہ پھر سوال کریں گے وہ جائز تھا یا ناجائز تھا، وہ مسئلے کی روح سے حلال تھا یا حرام تھا، وہ کہے گا اس میں تو جاہل تھا، عالم تھا کہ نہیں تیرے زمانے میں، سب سوال کہ تھا، کیوں تیرا ایگو ہٹ کرتا تھا، کیوں پوچھنے نہیں گیا، وہ کوئی سوال کا جواب نہیں دے سکتا۔ کہاں خرچ کیا، شادیوں میں اڑانے کے لیے تو کما رہا تھا، ایک دوسرے پر فخر کرنے کے لیے تو کما رہا تھا، سوال تو کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا، صحیح جواب نہیں دے سکے گا۔ اللہ کہیں گے اسے اٹھا کے جہنم میں ڈال، پھر آئے گی نوجوان کی باری، بھائی میں تو بہت جیم کرتا تھا، ماشاءاللہ کڑیل باڈی تھی میری، اللہ پوچھیں گے بتا میں نے تجھے جوانی دی، تو نے اپنی جوانی کہاں خرچ کری، کہاں خرچ کری؟ اب وہ تو کیا جواب دے گا؟ 2026 والا کیا جواب دے گا؟ 2025 میں بڈھے تو توبہ کر رہے ہیں، اللہ ہماری مغفرت کر دے، جلدی سے جنت نصیب کر دے، توبہ تو مل رہی، 2026 میں اٹیک بہت آ رہے ہیں، جوان تو بوڑھے ہونے کی رائے نہیں دے سکتے، اور غفلت میں پڑے ہوئے، ڈی جے بج رہے ہیں، برابر ناچ ڈانس ہو رہے کہ بڑھاپے میں عبادت کریں گے، بڑھاپا ہی اب تو نہیں، اب بڑھاپے کا کوئی اسٹیپ ہی نہیں، حالات ہی ایسے، ڈاکٹر کو پوچھو، ایک نوجوان ہے، شادی نہیں ہوئی، صرف 20 سال کی عمر ہے، اس کو بی پی ہو گیا، کیا بلڈ پریشر، کیا جیے گا وہ؟ تو دوستوں اور بزرگوں پوچھے گا جوانی کہاں خرچ فرمائی، اور صحت مند سے پوچھے گا تجھے صحت دی،
بیمار ہونے سے پہلے تو نے تندرستی کا خرچ فرمائی۔ آپ سوال کر سکتے ہو کہ حضرت جیسے دنیا کے اندر ہم اس زبان سے جھوٹ بول کر چھٹکارا حاصل کر لیتے ہیں کہ بھئی چلو جھوٹ بول دو نا، کون دیکھنے آنے، اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں چلے گا۔ وکیل کرتے ہیں، کورٹ میں کیس چلتا ہے، ہیئرنگ ہوتی ہے، وہ دو باز لڑتے نا، ایسے لڑتے یور آنر یور آنر، وہ پٹکتا ہے، یہ پٹکتا ہے، وہ پٹکنے میں 5 سال گزر جاتے ہیں، مگر وہاں ہے ان اللہ سریع الحساب۔ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالی چٹکی میں حساب لے گا۔ چنانچہ مفسرین نے لکھا، وہ لکھتے ہیں کہ طلوع فجر سے کاریہ کرم چالو ہو جائے گا اور زوال تک، یعنی ہمارے یہاں 12 سوا 12 12:27 تک زوال ہو جاتا، تو طلوع آفتاب سورج نکلنے سے سورج ڈھلنے تک سب کا حساب کتاب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ اس میں جانوروں کا حساب، بغیر سینگ والی بکری سینگ والی بکری کے ساتھ آپس میں لڑے ہوں گے اس کا حساب، ہر چیز کا حساب کتنے اتنے وقفے میں کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی دوستو بزرگوں حساب تو لیں گے۔ یوم یقوم الناس لرب العالمین، اللہ رب العزت کے سامنے ساری انسانیت سب لوگ کھڑے ہو جائیں گے۔ اب وہ سوال تو باقی رہ گیا کہ جیسے دنیا میں جھوٹ بول دیتے ہیں تو وہاں پر بھی اللہ کے سامنے تھوڑی ڈنڈی مار لیں گے، جھوٹ بول دیں گے۔ اللہ پوچھے گا بتا تو نے مال وراثت ہڑپ کیوں کیا تھا، بتا تو نے بہنوں کا حق کیوں نہیں دیا تھا، بتا تو نے قرضہ لیا تھا تو جس نے قرضہ دیا تھا اس کو مال واپس کیوں نہیں لوٹایا تھا۔ اللہ پوچھے گا بتا تیری دکان پہ، تیرے کارخانے میں، تیری سنستھا میں، تیرے ادارے میں ایک ملازم کام کرتا تھا، تو نے اس کو کام کیوں نہیں دیا تھا، اور اگر دیا تھا تو اس کی تنخواہ جتنی ہو سکتی تھی اتنی تو نے کیوں نہیں دی تھی۔ ہر چیز کا سوال ہو، سب کچھ پوچھا جائے۔ اب وہ سوچے گا کہ میں اپنی زبان سے جیسے دنیا میں ہیلے کرتے میں ہیلے کر کے چھڑ جاؤں، فرمائے نہیں۔ کیوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، کہ ہم سے یہ ہمارے ہاتھ بات چیت کریں گے۔ یہ ہاتھ دیکھ رہے کچھ بول رہا ہے؟ نہیں بول رہا، مگر دیکھو اللہ کو قدرت ہے کہ یہ زبان کا گوشت کا لوتھڑا ہے، اس میں اللہ نے دنیا کے اندر ہر ایک کی زبان میں بولنے کی شکتی پردان کر دی، بولتا گفتگو کرتی ہے، زبان سے آواز نکل۔ اللہ تعالیٰ یہی طاقت جب وہ بندہ اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اس میں ڈال دیں گے کہ بول، یہ جھوٹ بول رہا تو بول، تو ہاتھ بولنا چالو کر دے گا۔ ہاتھ کیا ہے؟ پھر دوں گا رے بھائی تو دھوتی کھولنا، ہاتھ بولنا چالو، ارے یہ تو ساری پول کھولنا، اس کو بھی کہیں گے یہ بھی بولنا چالو کر دے گا، ارے یہ بھی ساری پول کھول رہا۔ فرماتے ہیں وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور تمہارے یہ دونوں لیگز پیر ہیں، یہ پیر بھی اللہ کے سامنے گواہی دیں گے کہ اے پاک پروردگار یہ جھوٹ بولتا ہے، میں ان پیروں سے یہ غلط جگہ پہ جا کے آیا ہوں۔ وَتَشْهَدُ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، آپ کہہ سکتے ہو مولانا تم کجوے سے تو نہیں بولتے، نہیں بول، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، وہ جو کرتا تھا وہ پیر بھی بولیں گے، اللہ اس کو بھی زبان لگا دیں گے۔ اسی لیے حضرت قتادہ بڑے تابعی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن کافر اپنے چہرے کے بل چل کے آئے گا،
کیسے چل کے آئے گا؟ کفر بہت بڑی لعنت ہے۔ تمہارے پاس ایمان ہو پھر چاہے تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے اللہ چلا لیں گے، اللہ عزت سے بلائیں گے۔ مگر جو کفر کر کے دنیا سے گیا، اللہ کا باغی اور منکر اور انکار کر کے اس دنیا سے وہ گیا ہوگا، اللہ اس کو ذلیل کر کے اپنے پاس بلائیں گے۔ کیسے بلائیں گے؟ چہرے کے بل چل کے آئے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت قتادہ سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ کیسے ہو جائے گا؟ کہتے میں نے انس سے بھی پوچھا تھا کہ یار یہ کیسے ہوگا، چہرے کے بل کیسے چلے گا؟ جیسے اللہ نے تمہاری ٹانگوں میں یہ طاقت دی ہے کہ تم کو چل کر وہ دوسری جگہ لے جاتی، اللہ یہی طاقت تمہارے دماغ اور سر اور چہرے میں ڈال دے گا، وہ بھی چل کے تم کو لے جائے گا۔ آج کل لوگ چلتے نا، وہ آتا ہے یوٹیوب پہ، وہ کیا کرتے ہیں کراٹے وغیرہ اس میں چلتے ہیں، تو اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو یہاں ممکن ہے، یہ وہاں میں تمہاری عادت بنا دوں۔ تو دوستو اللہ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، اللہ سب کچھ کرنے پر قادر ہے، اللہ حساب کتاب لینے پر بھی وہاں قادر ہے۔ تو اب مسئلہ کیا نکلا کہ مولانا یہ تو آپ نے میدان محشر کا اتنا عجیب و غریب منظر کھینچا ہے، اب ہم کیا کریں؟ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدان محشر میں ایک غریب آدمی آئے گا۔ بھائی دنیا کا غریب نہیں، وہ غریب کیسا ہوگا؟ اس نے حج کیا ہوگا، حاجی ہوگا، اس نے عمروں پر عمرے کیے ہوں گے، بہت عمرے لے کر کے آئے گا، اور کیا لے کے آئے؟ اس نے ہزاروں قرآن کے ختم کیے ہوں گے، اور کیا کیا ہوگا؟ اس نے کئی چلے اور 4 مہینے لگائے ہوں گے، اور کیا کیا ہوگا؟ اس نے حدیث پڑھائی ہوگی، قرآن پڑھایا ہوگا، اور کیا؟ اس نے خیرات کی ہوگی، دان کیا ہوگا، اور کیا؟ اس نے خدمتیں کی ہوگی، بہت ساری نیکیاں لے کر آئے گا، مگر وہ وہاں پہ غریب ہے۔ کیوں؟ اس لیے غریب ہے کہ اس نے کسی پاک دامن عورت پر چھینٹے اڑائے تھے۔ یہی وہ شخص ہے جس نے کسی مسلمان کا حق دبا لیا تھا، زمین ہڑپ لی، اس کا گھر ہڑپ لیا، اس کی دکان ہڑپ لی۔ بھائی تمہاری تو ہے نہیں، کس کی ہے؟ ان کی ہے۔ دستاویز کلیئر، پلان کلیئر، دیتے کیوں نہیں؟ کوئی مفتی صاحب کا فتویٰ بھی آوے تب بھی میں دینے کا نہیں۔ سبحان اللہ، کیا یار کتنا بہادر آدمی ہے، چپ بھی دے رہے۔ بہادر سمجھتے؟ بے وقوف، کیا یار گڈ مین آدمی، نہیں دینے کا میں کیا ہے، مت دے والا۔ کل تم قیامت میں کہاں بھاگے گا؟ اب وہ کیا کرتا ہے؟ گناہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا کرتا ہے وہ جو جس کا ہے وہ؟ کیونکہ یہ جو میرا دے نہیں رہا ہے، کل قیامت میں اس کی نیکیاں میرے کو کیا کرنے کی ہے؟ لینے کی۔ تو گناہ میرے اس پہ اور اس کی نیکیاں اپنے چلے جنت، میرے بابا چلے جہنم۔ ارے بات سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے اپنی بیٹیوں پر ظلم کیا ہوگا، اس نے لوگوں کی وراثتوں پر نظر رکھی ہوگی، اس نے غیر محرموں کو للچائی نظروں سے دیکھا ہوگا، اس نے لوگوں کے روپیے لے لیے ہوں گے، طرح طرح کے گناہ اس کے پاس ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے بہت اچھا موقع ہے بھائی، تمہارا کیا لیا تھا؟ اس کی نیکیاں اس کی نیکیاں اس کو، اب سب کے گناہ اس کو دے دیں گے۔ وہ دیکھے گا یار میرے عمرے تو یہ ٹنگا کے لے جا رہا ہے، یار میری حج تو یہ ٹنگا کے لے جا رہا، اور میرے پلے کچھ بھی نہیں۔ اللہ کہیں گے اس کو اٹھا کے جہنم میں ڈال، کیونکہ دنیا میں میری بادشاہت، آخرت میں میری بادشاہت تھی، تو بھول گیا تھا۔ سوچ رہے ہو؟ تو وہ اس وقت کا سب سے غریب آدمی ہوگا۔
اب دوستو سوال یہ ہوتا ہے، ایک سوال ہے، دیکھو ہر ڈاکٹر اگر علاج بتلاتا ہے کہ ڈائبٹیز ہے، یہ کرنا ہے یہ کرنا ہے، تو سوال یہ ہوتا ہے ڈاکٹر یہ بھی بتلاؤ کہ میری ڈائبٹیز نارمل ہو جائے، بی پی ہر ایک میں ہوتا ہے، وہ میرا نارمل ہو جائے، تکلیف نہیں ہو، میرا یورک ایسڈ ہے نارمل ہو جائے، تکلیف نہ ہو، اس کا تم کچھ میرے کو پروگرام بتاؤ۔ میں آپ کو پروگرام بتا رہا ہوں، وہ کیا ہے؟ آج ہم اپنے اعمال، اپنے معاملات صاف کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ سے حقیقی محبت نہیں ہے۔ بھائی ہمیں اللہ سے حقیقی محبت نہیں۔ اگر خدا سے حقیقی محبت ہو جائے، ہم سب جانتے، دیکھو یہ سب جتنے بیٹھے ہیں، یہ تو میں بول رہا ہوں خالی، مگر میرے سے اچھا سب جانتے ہیں، اس کا میرے کو پکا یقین ہے۔ ہمارے بہت دوست ملنے والے ہیں، وہ میرے سے زیادہ علم رکھتے ہیں، مگر پریکٹیکلی عمل میں کیوں محبت نہیں۔ اس کا ایک واقعہ سنو کہ ایک مرتبہ ایک شخص مجنوں کے پاس گیا تو وہ ریت کے اوپر لیلا کا نام لکھ رہا، کیا لکھ رہا؟ تو کسی نے کہا بھائی یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم، اس نے کہا کہ لیلا کے نام کی پریکٹس کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں کیا کرتے، وہ دولہا دلہن یہاں وہ دل بنا کے لکھتے، وہ تو پہلے سے ہی لکھتا تھا، روز لکھتا کہ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دیم، کہ میں اپنے اس کو اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ تیرے کو لیلا ملے تو کچھ فائدہ ہے، کہہ رہا کچھ نہیں ملے تو کوئی مسئلہ نہیں، میں نام لکھ لکھ کے اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ کیا دیتا ہوں؟ اپنے دل کو تسلی دیتا ہوں۔ ایک پنڈت تھا، وہ روز اپنی مندر میں جا کے کہتا سنم 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 سنم، وہ کون سی سنم؟ مورتی کو بولے سنم سنم سنم، روز کہتا، اور اتنا کٹر تھا کہ وہی مجال ہے کہ اس کی زبان سے اللہ نکل جائے، اتنا دشمن تھا وہ۔ تو وہ سنم سنم کہہ رہا تھا، زبان لڑک گئی اور بہک کے اس نے بول دیا سمت سمت سمت۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی لبیک یا عبدی، حاضر ہوں اے میرے بندے، بتا تو کیا مانگتا ہے۔ وہ ہوش میں آیا اور ایسی کشی ماری، بے ہوش ہو گیا۔ بے ہوشی کے بعد جب ہوش میں آیا تو وہ اسی مورتی کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے کہ اتنے سالوں سے میں سنم سنم تجھے کہتا رہا، تیری منہ میں زبان نہیں تھی کہ تو مجھے جواب دیتی، آج میں نے کیا سمجھ کہہ دیا، میرے حقیقی رب نے مجھے فوراً آواز دی، میں حاضر ہوں۔ دوستو یہ ہمارا دل ہے، اس کو تو کان سے آواز سنائی، ہمارا دل ہم کو روز منٹ منٹ پہ دستک دیتا ہے، دروازہ پہ کنڈی کھڑکھڑاتا ہے دل کی۔ اے میرے پیارے پیارے مسلمان نوجوانوں، بھائیوں، بزرگوں، تم اپنے اعمال کو، اخلاق کو درست کرو، یہ ہماری فائنل جگہ نہیں ہے۔ کرتا ہے کہ نہیں کرتا بتاؤ؟ دل بار بار دستک دیتا ہے، تو اللہ تو بار بار لبیک کہہ رہے ہیں، تو کان سے زیادہ کس کی اہمیت ہے؟ دل کی اہمیت ہے۔ دوستو بزرگوں، اس دل کی آواز پر لبیک کہو اور اپنے اعمال کو اللہ واسطے درست کرو۔ اپنے اعمال کو کیا کرو؟ اللہ واسطے درست کرو۔ زکوٰۃ نہیں نکالتے، نکالو۔ صدقات نہیں نکالتے، نکالو۔ جہاں خرچ کرنے کا اللہ موقع دے وہاں پر فوراً خرچ کرو، پیچھے مت ہٹو۔ یہ مال چھوڑ کے جانا ہے، یہ مال کیا ہے دوستو؟ چھوڑ کے۔ مگر ہماری ہر چیز میں سستی ہے، تو کس میں؟ دین میں سستی ہے۔ کس میں سستی؟ وہ لکھنؤ کا واجد علی شاہ، نام سنا؟ لکھنؤ میں واجد علی شاہ، پہلے نوابوں کی بھی حکومت ہوتی، تو اس کی حکومت میں تھوڑے 3-4 بیکار لوگ بھی پڑے رہتے، تو 3-4 میں 2 ایسے تھے کہ ایک ایسا لیٹا رہتا تھا تو ایک بیٹھا رہتا تھا، پھر ڈیوٹی بدلتی تو بیٹھنے والا لیٹا رہتا تھا، لیٹنے والا بیٹھے رہتا تھا، تو ایک بیٹھا رہا ایک لیٹا رہا۔ اس کے یہاں بور تھا، بور راندیر میں ملتے بور، تو ایک بور یہاں پڑا تھا۔ ایک سوار گزرا، اس نے آواز لگائی اے سوار،
اب وہ کچھ بھی گاڑی پہ جا رہا ہوں کہ کیا ہوا؟ بولے یہ بور اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیا۔ تو اس نے کہا اللہ نے تیرے کو 8 ٹاٹیے نہیں دیے تو ہاتھ سے اٹھا کے منہ میں ڈال دے۔ ارے بابا وہی تو میں کہہ رہا ہوں، میں ہاتھ یوں کر کے لے جاؤں گا، پھر بور اٹھا کے منہ تک لاؤں گا، پھر منہ میں کڑک لے کے چباؤں گا، پھر پیس کے اندر ڈالوں گا۔ کتنی تکلیف ہے یار، تو ہی ڈال دینا۔ اس کو دماغ میں نہیں آیا، اس نے کہا یہ تیرے بازو میں جو بیٹھا ہے اس کو بولتے وہ ڈالتے۔ وہ کہتے ارے بابا، وہ بازو والا کہہ رہا ہے میرے کو تو بولنا مت۔ کیوں؟ کیونکہ کل میں لیٹیلا تھا اور یہ بیٹھیلا تھا، ایک کتا آیا اور اس نے میرے منہ میں پیشاب کر دیا۔ اب وہ پیشاب کر رہا ہے، یہ بیٹھا بیٹھا دیکھ رہا ہے لیکن اس کو ہکاتا نہیں۔ تو آج اس کی باری ہے، میں اس کا بور کھٹکاؤں گا نہیں۔ سمجھیں؟ آپ کو سننے میں تو ہنسی آ رہی ہے، مگر دوستو آج ہمارا بھی یہی حال ہے کہ ہمارا کام ایسا ہو گیا ہے کہ دنیا کے کاموں میں ہم سب کچھ سمجھتے ہیں کہ کچھ کریں گے تو کچھ ہوگا، مگر آخرت کے کاموں میں، دین کے کاموں میں ہم یوں ہی سمجھتے ہیں کہ کرے کچھ نہیں اور سب وظیفوں سے کام ہو جائے۔ کرے کچھ بھی نہیں، نماز نہیں پڑھے، جو بھی اللہ کے دین کے تقاضے کچھ نہیں کرے، وراثت نہیں دے، زکوٰۃ نہیں دے، سب آٹومیٹک ہوتے رہے۔ یہ پوسیبل ہے؟ پوسیبل نہیں۔ دین کے لیے بھی محنت کرنا پڑتی ہے۔ تو ارادہ کرو انشاءاللہ کہ میدان محشر میں ہم کامیاب ہو، اللہ ہم سے راضی ہو جائے تو ہم دین اور شریعت کے تقاضے پر عمل کریں گے۔ بھائی سب کا ارادہ ہے انشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ صلی اللہ